التماس گزار ہوں حضرت علامہ سید عقیل انجم صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور مختصر اظہار خیال آج کی مجلس ابن عربی سے فرمائیں۔ الحمدللہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات وبعد الممات انک علی کل شیء قدیر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ انتہائی لائق صدر احترام صدر محفل محقق دوراں حضرت علامہ شاہ حسین گردیدی صاحب، اسٹیج پہ جلوہ فرما علماء کرام، سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچانک مجھ پر جب یہ حکم وارد ہوا کہ مجھے بھی اظہار خیال کرنا ہے تو میں علامہ مفتی شجاعت علی قادری صاحب کے جو الفاظ ہوا کرتے تھے کہ حیران، پریشان، انگشت، بدندہ رہ گیا کہ میں اس مجلس علمی میں، مجلس ابن عربی میں مجھ جیسا جاہل کیا گفتگو کرے گا۔ میں تو ابھی شاہ حسین گردیدی صاحب تک نہیں پہنچا، ابن عربی تو بہت دور کی بات ہے۔ چند ایک باتیں میں شاہ صاحب کے حوالے سے ہی عرض کر دیتا ہوں۔ ایک بات جو میری سمجھ میں آئی وہ یہ میں عرض کرتا ہوں کہ جو تصوف کی جو بنیاد ہے، جس تصوف کے گرد ہم ہیں، اس تصوف کی بنیاد جو ہے ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ معرفت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم حاصل ہو گئی تو سب کچھ حاصل ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت نے بھی شاید یہی فرمایا کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اگر یہی سادہ سا فلسفہ ابن عربی کا ہے تو الحمدللہ ہم سب اس فلسفے کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والے لوگ ہیں۔ دوسری گزارش میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس محفل کے اندر طالب علموں کی حیثیت سے ہم سب یہاں پر موجود ہیں، لیکن کم سے کم اس شہر کراچی کی ان مقبول شخصیات کو جن کا دعویٰ علمی ہے، جو مطلب ہماری جمعیت علماء پاکستان کو مؤذنوں کی جماعت کہا کرتے تھے، تو وہ علماء کی جماعت والے لوگوں کو بھی یہاں ہونا چاہیے تھا تاکہ ان کے علم سے ہم اکتساب کرتے۔ شاہ صاحب سے میرا اپنا تعلق جو ہے بہت پرانا ہے، اب تو میں بھی بوڑھا ہو گیا۔ مجھے یاد پڑتا ہے 1982 کے اندر شاہ صاحب اور میں انجمن طلبہ اسلام کا ایک کارکن تھا اور ہمارا ایک دوست تھا اورنگی ٹاؤن کا ذاکر حسین پٹھان، اس نے علامہ فضل حق خیر آبادی کے ذکر کا بیڑا اس شہر کے اندر اٹھایا تھا۔ تو نیشنل سینٹر ہوا کرتے تھے، لوگ نہیں جانتے ہوں گے کہ یہاں اس کراچی کے اندر، اس پاکستان میں نیشنل سینٹرز کے نام سے سماعت گاہیں ہوا کرتی تھیں جب آڈیٹوریم نہیں بنے تھے۔ تو اس نیشنل سینٹر میں حافظ محمد تقی شہید، علامہ شاہ حسین گردیدی اور میں فقیر حاضر ہوئے اور علامہ فضل حق خیر آبادی کے اوپر ٹوٹی پھوٹی گفتگو کی۔ تب سے جو تعلق اس اقبال نے کہا تھا نا کہ مردان خدا مست نہ شرقی نہ غربی، گھر اس کا ہے دلی نہ بخارا نہ سمرقند۔ وہ زمانہ تھا علماء میں بہت زیادہ تعصب کراچی کے اندر پایا جاتا تھا۔ اخبارات میں ایسی خبریں چھپتی تھیں کہ ٹرک چلاتے ہوئے آئے اور کراچی کے دفاتر کے اوپر قابض ہو گئے۔ اس ماحول کے اندر اللہ رب العالمین نے مجھے شاہ حسین گردیدی سے ایک محبت، ایک تعلق پیدا کیا۔ سنا کرتا تھا ظہین شاہ تاجی صاحب ابن عربی کے اوپر گفتگو کیا کرتے تھے رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ پھر فصوص الحکم کے جو دروس ہیں وہ اسکاؤٹ کالونی کے اندر شروع ہوئے، لیکن میرا شاہ صاحب سے تعلق جو ہے آپ کی مسجد اور اس کے حجرے تک ہی رہا ہے اور میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوتا رہا ہوں۔ میں نے بہت سارے علماء، حضرت قائد ملت اسلامیہ امام شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جوتیاں سیدھی کی ہیں،
مرد حق پروفیسر شاہ فضل الحق صاحب کی خدمت میں حاضر رہا، اور سب سے بڑھ کر صوفی باصفا صوفی ایاز خان نیازی صاحب کی محفل میں مجھے تا دیر بیٹھنے کا اللہ نے شرف عطا فرمایا ہے۔ یہ تمام یہ بزرگ جو تھے علامہ شاہ حسین گردیزی سے محبت کرنے والے تھے، بالخصوص صوفی ایاز خان نیازی صاحب۔ اور جب شاہ صاحب اور صوفی صاحب جمع ہوتے اور انسان کامل کے اوپر بات کرتے تو یہ باتیں تو میرے سر کے اوپر سے گزر جاتی تھی، تو لگتا تھا کہ کچھ دل کی باتیں ہیں جو کی جا رہی ہیں۔ میں اس محفل کے قطعاً لائق نہیں ہوں، لیکن بزرگوں کا حکم تھا اس لیے حاضر ہو گیا۔ ایک بات کہنا چاہتا ہوں، امیر مینائی نے کہا تھا کہ امیر جمائے احباب حال دل کہہ لے، نہ جانے التفات دل دوستاں رہے نہ رہے۔ شاہ صاحب ابھی حیات ہیں، شاہ صاحب کا علم ابھی جوان ہے، آپ میں سے جو بھی اکتساب کرنا چاہے ابھی اکتساب کر لے، ورنہ ہمارا حال یہ ہے کہ عمر بھر سنگ زنی کرتے رہے اہل وطن، یہ الگ بات ہے دفنائیں گے اعزاز کے ساتھ۔ ہم مرنے کا انتظار کرتے ہیں آدمی کو پروٹوکول دینے کے لیے۔ اب ہماری ساری سیاست، سارا علمی کام، سب کچھ جو ہے اب جنازوں کے اوپر رہ گیا ہے کہ بھئی اتنا بڑا جنازہ ہم نے کیا تھا، اتنا بڑا جنازہ، میرے والد کا جنازہ اتنا بڑا تھا، میرے مرشد کا جنازہ اتنا بڑا تھا، ہم اس پر آ گئے۔ عزیزان محترم، زندہ انسان کو ایک جنازہ بننے سے پہلے اس کی جو خوبیاں ہیں ان کا اقرار کر لینا اور اس سے اکتساب کر لینا، یہی سب سے بڑی عقل اور شعور کی بات ہے۔ اللہ رب العالمین مجھ سمیت ہم سب کو اس بات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔